ایک تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں سب بہت ہی انتہا پسند قسم کی خواتین ہیں، بہت ہی ایکسٹریمسٹ، شدت پسند، اور آپ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور جہاں آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہوئی آپ نے فوراً دوسرے کو کافر قرار دے دیا اور اس کو 3-4 دلائل دے کے ثابت کیا کہ تم جہنم کے گڑھوں میں جاؤ گے اور جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے. اور اس قسم کا ایک رویہ آپ کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے. جی کون جواب دے گا؟ کوئی نئی طالبہ اگر جواب یہ میرے خیال سے آپ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کسی کی نیت کا نہیں پتہ، اور ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہہ سکیں. تو آپ کسی کو کافر نہیں کہتی؟ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر نہیں کہتی. کافر یعنی کہ کافر کا تو مطلب ہے مشرک، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کا شرک ٹھہرائے. نہیں، کافر اور مشرک میں فرق ہے. کون بچہ بتائے گا؟ کافر یعنی کہ انکار کرنے والا، اور مشرک یعنی کہ شریک ٹھہرانے والا. فرق ہے دونوں. ہاں فرق ہے، لیکن کافر ہم لوگ اس زمانے میں یعنی کہ اکثر یہودی کافر ہیں یا مشرک ہیں؟ ایک سوال ہے. یہودی تو مشرک ہے نا، وہ یہودی کافر ہیں. ہاں یہودی تو کافر ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں. سوری، جو عیسائی ہیں وہ مشرک ہیں، وہ شریک ٹھہراتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اچھا، یہ کافر اور مشرک کا فرق ضروری ہے. کافر ہے جو کفر کرتا ہے اور مشرک وہ ہے جو شریک کرتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا یہ چلے آپ کی سب بچوں کی ذرا جنرل نالج بھی چیک ہو رہی ہے اسی بہانے. یہ بتائیں کہ مکہ شریف میں کافر تھے یا مشرک تھے؟ جب قریش والے کافر تھے یا مشرک تھے؟ کون بچہ بتائے گا؟ مشرک تھے. مشرک بھی تھے، کافر کفر بھی کر رہے تھے اور شرک بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک سوال جو ہے، ایک سوال میں آپ سے یہ شدت پسندی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. یہ جو بات کی ہے میں چاہوں گا کوئی بچی اس کو مزید ایلیبوریٹ کرے. شدت پسند اور انتہا پسند کیوں نہیں ہیں آپ ایک ایکسٹریم پہ ہے نا، مذہب کو بالکل سختی کے ساتھ آپ اپنے اوپر آپ نے لاگو کیا ہے. آپ پردہ کر رہی ہیں، آپ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، آپ تمام ضابطے آپ اپنے اوپر آپ نے لاگو کیے ہوئے ہیں، اور آپ اس حوالے سے تو ایک ایکسٹریم پہ ہے نا، تو پھر اگر آپ کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے تو آپ کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ جی بیٹا. شدت پسند یہ کہ اپنے عقائد میں شدت اختیار کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. یعنی ہم شدت کیوں اس لیے اس بات میں شدت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نماز، روزہ اور تمام وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے اس پہ ہم شدت سے عمل درآمد کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم کریں. تو یہ تاثر جو عام لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ انتہا پسند ہیں اور دوسروں کو غلط کہتے ہیں، یہ بہت غلط تاثر ہے. ہم اپنے آپ کو بالکل صحیح نہیں کہتے. اور دوسری بات یہ کہ کسی کو کافر اور مشرک اور جنت میں جانے اور نہ جانے کا جو سوال ہے وہ سب تو اللہ کا فیصلہ ہے. ہم لوگ کیوں فیصلے یہ سنا رہے ہیں؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم انتہا پسند اور شدت پسند ہیں، بلکہ دین میں بھی کوئی سختی نہیں ہے. اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ہم پردہ کر رہے ہیں، اگر ہم کسی چیز پہ عمل کریں تو یہ ہمارا اپنا ذاتی فعل ہے. ہم کسی دوسرے کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ سب کچھ کرے، اور کسی دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ اس کی رائے غلط ہے یا وہ صحیح کہہ رہا ہے. بلکہ ہر کسی کی اپنی الگ رائے ہوتی ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح بول رہا ہے، اور کسی کو یکسر بالکل غلط قرار دینا یہ بھی ایک اپنی غلطی ہوتی ہے. کوئی غلط نہیں ہوتا، لیکن اپنے نظریات اور عقائد کے مطابق وہ غلط ہوتا ہے. تو انتہا پسندی اور شدت پسندی کا جو زور ہے وہ بالکل غلط ہے ہمارے بارے میں. بلکہ ہم سب کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہر کسی کی باتوں کو، ہر کسی کی رائے کو سننا اور بات کو سننا ہم اپنا وہ فرض قرار دیتے ہیں. اس کی بات کو سن کے اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ ایک دوسری بات ہے کہ اس کو فوراً سے غلط کہتے کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو. تو اس چیز کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون. ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا بچوں، آپ اس طرف جو بچے بیٹھے ہیں میں ان میں سے کسی سے چاہوں گا کہ کوئی آپ نئی طالبات ہیں یہاں پہ، لیکن ایک جنرل سا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ اگر اپنے پرنسپل کی بات نہیں مانے، ایک دن آپ کے اس ادارے کے ایک قاعدہ، ایک ضابطہ ہے کہ جی آپ نے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اس وقت پہ ناشتہ ہوگا، اس وقت پہ کھانا ہوگا، اور اچانک ایک دن آپ میں سے
کچھ طالبات کہیں کہ ہم یہ اصول نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ادارے کے قوانین کو توڑا، ایسے ہی ہے؟ آپ نے غلط کیا، اچھا کیا؟ غلط کیا۔ اچھا، اب اگر آپ اس ادارے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان کے جو پرنسپل ہیں، پاکستان کے جو نگراں ہیں وہ پریزیڈنٹ مشرف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں، یہ ضوابط ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ملک کے اصول توڑ رہے ہیں آپ، اور ملک کے قواعد توڑ رہے ہیں، غلط ہے کہ نہیں؟ اگر ہم لوگ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانے تو ہمارے والدین بھی ہم پہ غصہ ہوں گے، وہ ہم سے لازمی کہیں گے کہ آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا، ہمارا کہنا نہیں مانا۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے وہ توڑیں تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلامی ملک ہے، یہاں پر ہر کام جو ہے اسلام کے تحت ہونا چاہیے، ہر کام ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی قواعد کے ذریعے چلے نا۔ تو اب جو چیز اسلام کے باہر جائے گی تو وہ ہم کیا اور لوگ مسلمان نہیں ہیں، سب کو ہی ہونا چاہیے نا، صرف ہم ہی لوگ تھوڑی، ہم پہ تو اسلام لاگو نہیں کیا نا جو ہم اسلام کو کرے، سبھی ہونے چاہیے، سبھی مسلمان ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ مشرف نے اگر اس طرح یا جو بھی ہمارا حکمران ہے اگر وہ ہم سے اس طرح کہتا ہے، اور ہم یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم جو ہے قواعد کو توڑتے ہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اگر نہیں وہ قانون بناتے ہیں کہ جی مدرسوں میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا، ایسے ہونا چاہیے، ایک قانون بنا دیتے ہیں جی، اور آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نہیں سر، یہ تو اگر جیسے قانون بنائے اور وہ اسلام کے تحت ہے تو ہم ضرور مانیں گے، ہم کیوں نہیں مانیں گے، ظاہر ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے حکمران ہیں وہ، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی غلط ہوئی تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کوئی بچہ جواب دینا چاہے گا اس کا؟ بحیثیت ایک طالب علم، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پرویز مشرف صاحب جو کہتے ہیں، تو میں ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ موضوع جو ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے، سیاست کی بات ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مذہب اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے؟ بحیثیت ایک طالب علم میں نے بات کی ہے، یعنی طالب علم کو سیاست کا ادراک نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں عراق میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہونا کہنا چاہیے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس فیلڈ میں اس وقت جب ہوں ایک بحیثیت میں طالب علم ہوں، اچھا تو جی، یہ اور میرا اس میں موضوع سے نہیں ہے سر۔ ہمارا کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہے جو سیاست کے موضوع پہ ہو رہا ہے اور ہم جی یہ ثابت کریں کہ پرویز مشرف صاحب غلط اور ہم ٹھیک ہیں، یہاں پر یہ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ ایک ہمارے جامعہ کا تعارف اور اس حوالے سے میں آپ ہم سے بتاتا ہوں یہاں بات پہ کیا کرنا ہو چاہ رہا رہے ہے۔ ہیں۔ آپ کی کوئی بات ایک نظام سے مطابقت نہیں رکھتی اور آپ اس کو توڑتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو احادیث ہیں، یہ جو آپ ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو اس میں سے سیاست کے اوپر احادیث نکال کے دکھاؤں؟ جی جی میں آپ کو بالکل، قرآن شریف میں جو آپ پڑھ سیاست رہے سے ہیں، انکار نہیں جو کر آپ رہی، تفسیر پڑھتی ہیں یہاں پہ، اس تفسیر میں آپ کو سیاست سے متعلق دین اور سیاست بالکل الگ نہیں ہے، آیات لیکن نکال کے دکھاؤں؟ میں فی الوقت اس ٹیبل ٹاک کی بات کر جو ہم بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، یہاں ہماری جو بات چیت ہے وہ آپ ایک نہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے، جی اس جی۔ لیے کہ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی جی وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک قانون بنا دیا جائے، مثال کے طور پہ کل ہی کہا جائے کہ دینی مدارس کے لیے ضروری ہوگا کہ نقاب نہ کریں لڑکیاں، ایک کوئی قانون آ جائے، دنیا کا ایک نیا قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ میرا یہ سوال تھا، اچھا اور بڑا بنیادی سوال ہے کہ کیا آپ ریاست کے قوانین کو کھڑی ہو جاؤ۔ ایز سچ ایکسپٹ کریں گی یا آپ سمجھیں گی کہ ان کے اوپر ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ یہ سوال تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس پہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال جو حکومت کے ساتھ کرنا ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہ اگر ان کے احکام وہ ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ہیں، ان پہ تو ہم نے عمل کرنا ہے اس پاکستانی ہونے کے ناطے سے، لیکن وہ قوانین جو اسلام سے ٹکراتے ہیں ان پہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہوگا، اور یہ تو ایک بالکل واضح سی بات ہے ہمارے سامنے، ایک اصول ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملا ہے، اور ویسے پاکستان کے دستور میں بھی اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، جب اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات ہے تو وہ سارے کام بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہونے ہوں گے یہاں پہ۔ اگر کوئی اور اقتدار اعلیٰ کا وہ اٹھا کر اور اپنی مرضی کے قانون مسلط کرنا چاہے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر اس کے خلاف تو پھر ہمیں کوئی ہمارے پاؤں پہ پاؤں رکھے تو ہمیں چیخنے کا بھی حق نہیں ہے، اتنا تو حق ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے خلاف کچھ غلط فیصلے کریں تو ہم اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، غداری میں نہیں آئے گا۔ ایک تاثر آپ کے بارے میں یہ بھی ہے، آپ بچوں کے بارے میں یا یہاں سے جو دینی مدارس ہیں، آپ لوگ غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تاثر یہ ہے کہ جب آپ سے بحث کی جائے، کوئی سوال پوچھا جائے اور آپ ایک دم سے کہ جی آپ غصے میں آ جاتے ہیں، ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں اور بحث سے آپ نکل جاتے ہیں، انگیج نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ آپ مباحثہ کریں اور دلائل کے ساتھ اپنی بات ثابت کریں،
آپ لوگ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں. غصے پہ قابو